رتن ٹاٹا ایک انڈین بزنس مین ہے جس کے حال ہی میں ابھی انتقال ہوا ہے. اس کی ٹوٹل ورتھ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ تھی. مطلب ہے یا تھی کہہ لیں ہم. مطلب ایک اتنا امیر ترین شخص اس دنیا سے چلا گیا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار مطلب کتنی ایک ٹمپریری دنیا ہے, مطلب کتنی ایک عارضی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم اتنے زیادہ بھاگ رہے ہیں, اتنے زیادہ ہم مطلب کہ الجھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر. مطلب انفیکٹ اگر میں خود اپنی فیملی, اگر میں اپنے دادا ابو کا مطلب مجھے اب چہرہ ان کا یاد نہیں آ رہا. میں نے بچپن میں انہیں کبھی دیکھا تھا کہ وہ بڑے لوگ کیسے تھے, اور اب میں جب ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں مجھے اپنے پر دادا ابو کا نام نہیں پتا. انفیکٹ میں نے کافی بار اپنے کزن سے پوچھا تھا پھر بھول جاتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے. اور اب مجھے نہیں یاد لاسٹ ٹائم کب ہمارے گھر میں ہمارے دادا ابو ذکر ہوا تھا. ہر گھر کا یہی صورتحال ہوتی ہے. تو مطلب وہ لوگ اب مطلب کہ 2 4 8 10 سال بعد بالکل ہی ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے, میکسیمم 20 سال بعد. یعنی ایک اتنی ٹمپریری دنیا جس کے پیچھے ہم سارا کچھ چھوڑ کے اتنے زیادہ اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم مطلب ہمیں کوئی اور چیز سوجتی نہیں ہے. ہم وہ بہتر سے بہتر تھی تلاش کے اندر وہ اپنی زندگی بھول جاتے ہیں جو اصل یعنی ہماری موت کے بعد شروع ہوگی. یعنی اس ایک شارٹ ٹرم کا جو ہمارا ٹینور ہے, اس شارٹ ٹرم کے ٹینور کے مطلب کہ اندر ہم اتنے زیادہ یعنی کہ گم ہو جاتے ہیں کہ ایک وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی, ہم مطلب اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. یعنی اب مثال کے طور پہ اس پوری یونیورس کے اندر ہم ایک رائے کے دانہ جو سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, پوری یونیورس کو ہم اس رائے کے دانے سے بھرتے ہیں. اور ایک پرندہ ہے 1000 سال بعد, اور وہ 1000 سال بعد ایک دانہ اٹھا کے چلا جائے تو کبھی نہ کبھی وہ دانے ختم ہو جائیں گے, پر وہ جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوگی. یعنی اتنا یعنی لانگیسٹ ایک جو ٹائم پیریڈ ہے ہم اس کو چھوڑ کے 30 40 میکسیمم 50 60 سال کی زندگی کے اوپر ہم کائنڈ آف قربان کر دیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. تو اس کے باوجود ہم مطلب کہ سمجھتے نہیں اس بات کو. یعنی وہ آپ کی حدیث کی ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان فرق صرف جتنا فرق 2 انگلیوں میں ہے, مطلب اتنا فرق ہے, اتنا ڈسٹینس میرے اور قیامت کے اندر ہے. تو نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے کہ مطلب کہ ہمیں اس دنیا کو اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہیے, اس طرح رہنا چاہیے جس طرح ایک مسافر چلتا کسی ایک طرف کے نیچے بیٹھتا ہے اور وہاں پر تھوڑا سا وقت گزارتا ہے پھر وہ آگے نکل جاتا ہے. مطلب کہ قرآن و حدیث کے اندر کی مطلب اتنی زیادہ نشانیاں جو واضح مطلب کہ بتائی نہیں ہیں ہمیں. تو ہم مطلب پریکٹیکلی اور مطلب کہ کائنڈ آف فزیکلی ہم اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ناؤز باللہ, یا پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ پتہ نہیں یہ جو باتیں ہیں مجھے جو تعلیمات ہمیں دی گئی اب تک یہ سچ ہے کہ نہیں. مطلب اگر دیکھا جائے ہمارے مطلب کہہ لیں آپ کے ہمارے یعنی حرکتوں سے کہہ لیں کہ اس طرح جیسے بھی وہ اتنا ہم لائٹ لیتے ہیں جیسے وہ چیزیں پتہ نہیں سچ ہوگی کہ نہیں. مطلب اس طرح کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مطلب اس طرح ہم نے بھلایا ہوا ہے. تو اس چیز کو ایک بڑا یعنی کہ المیہ ہے ہمارے لیے. مطلب ہم دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ سوچے کہ یار ہم مر جائیں گے, ہمارے مٹی کے نیچے ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ کے اندھیرے کے اندر چھوڑ کے ہمیں آ جائیں گے, وہاں پر میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے, اور اس کے بعد میں نے پھر ساری زندگی یعنی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ جنت میں رہنی ہے یا دوزخ میں رہنا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے اس دنیا کے اندر جو 30 40 50 سال ہے وہ کیسے گزارنی ہے. اگر ان چیزوں کو ہم ذہن میں لائیں تو ہم تو ان چیزوں کو مطلب کہ خاطر کا کوئی یعنی اہمیت نہیں دیتے. ہم تو مطلب میں مطلب موسٹ آف پیپلس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو اس طرح گزار رہے ہیں کہ جیسے کوئی کچھ ہمیں حکم دیا ہی نہیں کسی چیز کا بھی. میرے خیال میں اگر ہمارے پاس ایک نام مسلمان ہے تو ختنے اور 3 4 چیزیں چیدہ چیزیں ہماری ہیں جو مسلمانوں والی ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ, اور یہ حقیقت ہے. تو مطلب وہ جو چیزیں جو یعنی دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے, جو یعنی کہ قبر کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے, تو ان چیزوں کو ایسے وقت ہمارا ان کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں ہے. ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے, یا ہم نے کسی نے بتایا ہی نہیں, یا ناؤز باللہ پتہ نہیں وہ چیز سچ ہے کہ نہیں. مطلب بظاہر ہم پوری قوم اس طرح آج کل یعنی بیہیو کر رہے ہیں, یا ہمارا لائف اسٹائل اس طرح, یہ بڑی مطلب کہ بڑی ایک افسوسناک ایک کائنڈ آف حرکت کہہ لیں آپ, یا ایک ہمارا جو ایک اگنور کرنے کا ایک یہ جو بڑا یہ چیز ایک عجیب چیز ہے. ہمیں مطلب وی شوڈ کنسیڈر ہمارا جو دین ہمیں جو تعلیمات دی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مطلب کوئی بھی 24 گھنٹے وہ مسئلہ ڈا کے بیٹھا رہنا چاہیے, پر یعنی یار وہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بندہ شروع کرے تو وہ پھر ایسا نہ بندہ وہ چیزیں بندے کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ عادت روٹین بنتی رہتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بندے کو مطلب ایٹ لیسٹ نماز ضرور پڑھنی چاہیے. میں اپنا مطلب ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم ریگولر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر ہم کوئی گناہ کرنے کا سوچے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سرکمسٹانسز اس طرح کے بنا دیتا ہے کہ وہ نوبت ہی نہیں آتی. لیٹس سپوز ہم نے کسی کو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ مطلب کہ وہ اس کو جھوٹ بولنے کے حالات ہی نہیں ہوتے, وہ کچھ نہ وہ سارا کچھ وہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. جب ہم ریگولر نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ بندے کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مومنٹ یعنی وہ بندے کے خلاف
خلاف کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یا کچھ غلط کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ بندے کے اندر سے ہی مطلب وہ چیز لے کر اس کو گلٹ فیل کروانا ہے, اسے مطلب اسی دن کی طرف چینج ہو جاتی ہے, جو اسی بہت برا محسوس ہوتا ہے, اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. پر واٹ از دس, اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں میرے خیال سے, اگر ہم ایک مطلب بالکل ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح غیر مسلم گزار رہے ہیں سوائے چند ایک ہمارے اولیاء اور نام کے علاوہ, تو ہم کوئی بھی گناہ کریں گے میرے خیال میں نا وہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا. مطلب وہ اگر وہ اچھا کام ہے برا کام ہے اٹس ڈزنٹ میٹر, وہ نہ ہمارے بہیو کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا نہ ہمارے رویے کے اندر بدلاؤ آئے گا. اٹس ڈزنٹ میٹر کہ وہ چیز یا وہ کام یا جو ہم کچھ بول رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ حلال حرام ثواب و گناہ کچھ نہیں. جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں میرے خیال نہیں ہوتا ہے وہ بس جو چیز بھی کر رہے ہیں اٹس ڈزنٹ میٹر. بٹ جب ہم ریگولر نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ بہت ساری چیزیں بندے کی نا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارا ایسا مطلب کہ بندے کے اندر سے تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. بندہ سوچتا ہے نہیں یار یہ نہیں میرے دفعہ یہ دن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ پھر نا پختہ یقین بندے کا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں نے ایک دن مر جانا ہے. یار یہ تو ٹمپریری سی چیزیں ہیں, مطلب ایک عارضی آپ کہہ لیں کہ مطلب کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو خوش کرنے کے لیے اپنے کچھ مطلب ایکٹیویٹی کرنے کو کر رہا ہوں تو مجھے مطلب کہ اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. وہ بندے کے اندر سے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے. میں یوزلی مطلب کہ کوئی اسلامک ٹاپک کے اوپر بات کرتا نہیں ہوں. میں یہ ماننا کہ مطلب کہ ہم خود عمل کرنے تو بہت بڑی بات ہے. بہرحال مطلب نماز ایک ایسی چیز ہے جو مطلب ہمیں میرے خیال میں ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اس کا ثواب ہوگا یا وہ معاملات وہ ایک الگ کی بات ہے. بندے کا اپنا لائف اسٹائل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, بندے کی مطلب اپنی سوچ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. بندہ فیصلے اس طرح کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں وہ آٹومیٹک وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مطلب کہ آٹو ایڈجسٹمنٹ پہ لگا دیتا ہے. وہ خدا کچھ چیزیں نا معاملات سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو باقی ہاں میں مطلب کہ وہ اس کی اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں کہ ہاں بھی ہمیں اسلام اور یہ چیزیں بھی مطلب لگے کہ میں بڑا کوئی اس طرح کوئی اچھا بنتا ہوں. انفیکٹ مجھے نہیں یاد کہ میں نے لاسٹ ٹائم اسلامک اسٹیٹس کا بھی بتایا تھا یا یہ چیزیں یہ مطلب کہ ہمیں میرے خیال میں ایک چیز ہمارے دل کے اندر ہو تو زیادہ بیٹر ہے. پر اگین آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز پڑھ کے دیکھیں, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو خود اپنے آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. ورنہ وہ رتن ٹاٹا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا, وہ تو امیر بھی بہت تھا, مطلب وہ اتنا امیر تھا کہ وہ پاکستانی پورے پاکستان سے امیر تھا کائنڈ آف. کیا لیں آپ, اگر وہ کچھ قسط نہیں دے سکا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.